سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله القلب والله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کی بہتات ہمیں دی ہے اور اس پانی کی بہتات سے فراوانی سے ہم پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب پیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دی ہے۔ سمندروں میں پانی ہے، دریاؤں میں پانی ہے، آسمان سے بھی برساتا ہے، کنویں میں بھی محفوظ ہے، چشمے بھی نکلتے ہیں، دریا بھی بہتے ہیں، ندی بھی نکلتی ہیں، تو گویا لگتا ہی نہیں پانی کم ہے۔ خوب اللہ تعالیٰ نے پانی دیا ہے کثرت کے ساتھ، اور ہم اس پانی کی استعمال کرتے ہیں، اور قدر کتنی ہے یہ اس وقت معلوم ہوتا ہے آدمی کو، پانی کی قدر۔ ضائع بھی بہت کرتے ہیں اس کو، بلا وجہ بھی ٹیپ کھول لیتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے کہ اللہ نے اتنا پانی دیا ہے، ہمیں کوئی توجہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ احساس کس وقت ہوگا اس پانی کا؟ اس وقت کہ جب کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے انسان پر، حالات آ جاتے ہیں کہ پانی بند ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ حالات آتے ہیں انسان پر، بلکہ چھوٹے پیمانے پہ آپ یہ سوچ لیں کہ کبھی ریپیئر کرنی ہو پانی کی اور کہیں جی پانی بند رہے گا 3 دن، کیسے حالت ہو جاتی ہے آدمی کی؟ خوفزدہ ہوتا ہے، کبھی بوتل بڑھتا ہے، کبھی بالٹی میں بھرتا ہے، اور بڑا پریشان ہوتا ہے کہ پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا۔ تو آدمی جناب، اور ان ممالک کے اندر جب ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں ملتا، ایک ایک بوند کو آدمی ترسے، پھر پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ بھی ہم نے پانی بہت ضائع کیا، کاش ہم اس کی قدر کرتے۔ ایک ایک بوند کو، کبھی صحرا میں پھنس جائے آدمی، پانی کی قیمت معلوم ہوگی انسان کو، پتہ لگے گا کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے۔ اس وقت تو ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ پانی کی کیا قیمت ہے۔ روز حشر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہوگا بہت ہی پریشان نظر آئے گا۔ پریشان تو ساری ہوں گے، لیکن ایک مثال جو پیش کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی حکمتوں سے بھری مثال ہے، جس کی تھوڑی سی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس سے پہلے۔
وہ شخص جو ہوگا حشر میں بے انتہا پریشان ہوگا، اور اس کو سب کیا چاہیے ہوگا، کیا چاہیے ہوگا جس کا سب پریشان ہوگا اس وقت؟ ایک نیکی. کتنی؟ ایک نیکی. ایک نیکی، صرف ایک نیکی کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوگا کہ جن جن لوگوں پہ وہ مان کرتا تھا، ماں باپ بہن بھائی دوست احباب، مانگتا پھرے گا وہ کہیں ایک نیکی تو ہم نہیں دے سکتے، یہ بہت مشکل ہے، نیکی کوئی نہیں ملتی. اور وہاں کیا ہوگا اس وقت روز حشر میں؟ کیا ہوگا؟ ایک ایک نیکی پہ جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے. ایک ایک نیکی پر، ایک نیکی جس کی کم ہوگی وہ جہنم میں چلا جائے گا، ایک جس کی صحیح ہو جائے گی وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ کہانی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو اس چیز کا. ایک نیکی، اس قدر پریشان ہو وہ شخص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کہیں سے اس کو نہیں ملے گی، بس اب وہ سمجھ جائے گا کہ میری قسمت میں جہنم آ گئی اور میں جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وہاں دیکھیے کہ آدمی پوچھے گا بھائی کیوں پریشان ہے، کیا بات ہے؟ کہ بھائی میں تو بہت سخت پریشان ہوں، میرا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، بس ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے مجھے نیکی کوئی نہیں دے گا. تو آدمی کہے گا بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، اور وہ نیکی میرے کیا کام آئے گی؟ تو چل تو لے لے نیکی، تیرا کام تو بنے، میں نے تو ویسے بھی جانا ہے، فارغ ہوں میں تو، میرا تو فیصلہ ویسے بھی جہنم ہوگا، تو یہ نیکی لے اپنا کام تو بنا. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ جب نیکی لے کے اللہ کے پاس جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ مجھے نیکی مل گئی، خوشی کے ساتھ کہے گا. اللہ تعالیٰ کہ تو نے کہاں سے نیکی لی؟ اللہ خبیر و بصیر ہے. یہ فلاں شخص تھا جی، وہ کہتا تھا میرے پاس تو ایک نیکی ہے، تو میرے کس کام آئے گی، میں نے تو ویسے جہنم میں جانا ہے، تو یہ نیکی لے اور تیرا کام بن جائے گا. اللہ کی رحمت جوش میں ہے گی. کہتے اس سے پہلے میں اس شخص کو جنت میں ڈالتا ہوں جس نے تجھے نیکی دی. مجھ سے بڑا رحیم ہے، اور تو بھی جنتی اور وہ بھی جنتی. یہ اللہ کی رحمت کے فیصلہ ہوں گے. تو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کی اتنی بہتات ہے، اب دیکھنے میں مثال دی ہے. زمین کھودو کیا نکلتا ہے؟ پانی، کنواں بن جائے گا. آسمان کی طرف جاؤ، بارش. کس قدر بہتات ہے پانی کی. لیکن یہ تو دنیا کے معاملے کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے. کیا ہمیں معلوم ہے اس چیز کا؟ کیا احساس ہے اس چیز کا کہ جس سے آخرت کا تعلق ہوگا، جس سے آخرت پہ ہمیں بخشش ملے گی اور جنت اور دوزخ کے فیصلے ہوں گے، کیا اس کی تعداد نہیں رکھی ہوگی اللہ پاک نے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو پانی ہمیں دیا بہتات میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نیکی کمانے کے ذرائع وسائل جو ہمیں دیے ہیں، اس کی تو انتہائی کوئی نہیں ہے، اس کی تو انتہائی کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہر سانس کے ساتھ مومن کے نیکی کمانے کا تعلق رکھا ہے. کس قدر ہم، آپ سوچیں کہ اس مقام پر ہم کس قدر پچھتائیں گے ہم لوگ اگر آج ہم نے اس کمائی کو جانے دیا اور ضائع کرتے رہے، ان اوقات کو، ان معاملات کو، ان چیزوں کو جس سے ہم نیکی کما سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتات کی ہوئی ہے، چھوڑی نہیں کوئی چیز. مومن کے لیے تو اس قدر وسائل ہیں، اس قدر ذرائع اللہ پاک نے رکھے ہیں. اتنے ذرائع کے باوجود بھی انسان محروم ہو اور نیکی نہ اس کے پاس، نیکیاں کم ہو، تعداد کم ہو، تو کس قدر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے، کس طریقے سے ہماری زمینوں کو جھنجھوڑا ہے اللہ کے نبی نے، کس طریقے سے احساس دلایا ہے کہ وہاں تو کچھ کام نہیں آئے گا، صرف ایک نیکی. جو آج ایک نیکی کے تو ہم تصور بھی نہیں کرتے، آج نیکی کی تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے وسائل دیے ہیں، ایسے ایسے کلمات دیے ہیں، ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک انسان، صبح سے لے کے شام تک
توجہ کر لے تو کوئی ایک سیکنڈ اس کا ایسا نہ ہوگا جس میں نیکی نہ کما سکتا ہو. مجھے پتہ ہے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر کے سوچ لیں آپ کہ آج کتنے اوقات اور کتنا وقت آج اس 24 گھنٹے میں یا 12 گھنٹے میں ہم نے ضائع کیا ہے کہ جس میں ہم نے نیکی نہیں کمائی. کتنے وقت ہوگا مجھے بتائیں. صبح سے لے کے اب تک باتیں کی ہوں گی, معاملات کیے ہوں گے, دکانوں پہ گئے ہوں گے, کاروبار کیا ہوگا, دوستوں سے ملے ہوں گے. اگر آپ اخمی آج ہی کا کر لیں, ہم لوگ آج ہی کا کر لیں, بس زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ لیں, نماز کے بعد اور زیادہ وہ تسبیحات کر لیں, کچھ نفل پڑھ لیں, بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں, بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں. ذرا سوچیں آپ, بس ہم پڑھ کافی یار کر لیا, تھوڑی تلاوت کر لی, بس مطمئن ہو گئے. اتنی بہتات, اور کیوں دیے بہتات؟ پانی کی بہتات کیوں دیے؟ کہ بھئی ہمیں نہانے کے لیے پانی کی ضرورت, پینے کے لیے پانی کی ضرورت, استنجا کے لیے پانی کی ضرورت, ہر چیز کے لیے پانی چاہیے. آدمی چاہیے نہیں چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قدر بہتات دے دی پانی کی. تو نیکی کیونکہ اس قدر چاہیے ہوگی آخرت کے اندر, جنت کے فیصلے, پھر جنت کے مقامات, پھر اللہ تعالیٰ کی خوشی, یہ ساری جتنی بھی چیز ہوں گی کس چیز میں انسان کے پاس ہے؟ نیکیوں کے اندر ہے. نیکی ہیں اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کی وسائل دی ہیں, کثرت کے ساتھ. یعنی ہم گن سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ, کتنا نیکی, ہر کلمات اللہ تعالیٰ نے سے دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعداد بھی بتا دی ہے, تعدادیں بھی بتا دی ہیں کہ یہ ایک نیکی کا حال, اور آج تو صرف ایک سیکنڈ خرچ کرنے کے بعد اتنی نیکی کما سکتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو ہمیں روکے ہوئے ہیں؟ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہمارے ساتھ دو دشمن ہیں, نفس اور کیا ہے؟ شیطان. کیوں نہیں سمجھتے ہم؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فعل کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ ریوارڈ دے گا, ہمیں 10 نیکی ملیں گی, 100 نیکی ملیں گی, 5 نیکی ملیں گی, ہم اس عمل کو کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات. صرف ہمیں آخرت کی طرف, اس حدیث کی طرف توجہ رکھیں, ہم ان میں شمار کریں, اس شخص کے اندر اپنے آپ کو شمار کریں کہ میں وہ شخص ہوں گا جس کے جو ایک نیکی کی تلاش میں جائے گا. ٹھیک ہے, ایک اور بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں, کیونکہ یہ مجلس اسی قسم کی ہے تو میں ایسی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ تصوف کی مجلس ہے, یا بزرگوں کے قصے, تزکیے کے قصے, تو اسی قسم کی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور کچھ معاملہ نہیں ہے. یہ ایک مخصوص قسم کی مجلس ہے یہ, اور اسی انداز سے آپ لوگوں کو آنا چاہیے, اور مجھے بھی اسی انداز سے اس مجلس میں آنا چاہیے. صرف ایک چیز سوچ کے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جو مختلف مجلس ہے, یہاں صرف کیا ہوگا؟ تزکیہ, تصفیہ, ہمیں آخرت ہوگا, یہاں پر فکر آخرت ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ سمجھا. پھر میں بھی وہی بات کروں گا آپ سے کہ جس کا تعلق کسی چیز سے ہوگا, کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوں گے. یا کیا ہوگا؟ فکر آخرت ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ اپنے آپ کو پیمانہ کرنا ہوگا. میں عرض یہی کر رہا تھا آپ سے کہ کتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وسائل دینے کے باوجود ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس کو کتنی نیکی کماتے ہیں. وہ ہم خود شمار کریں گے, میں وہ آدمی میں ہوں, کیوں؟ چلیں ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں جی ہم نے یہ اعمال کیے ہیں, نیکی ہمارے پاس ہے, ہم نے عمرہ بھی کی ہے, حج بھی کی ہے, 5 وقت نماز پڑھ لیتے ہیں, ایک محدود نیکی تو ہے ہمارے پاس, سب کچھ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب ہم تو ساتھ میں شمار ہی نہیں ہو سکتے, اس نے تو کام ہی نہیں کیا ہوگا, تو ایک نیکی تلاش کر رہے ہیں, ہمارے پاس تو بڑی نیکی ہے الحمدللہ. ذرا دوسری طرف آ جائے, ایک نیکی کی بلکہ میں کہتا ہوں 0 ہو سکتا ہے. وہاں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں آپ, جس کا آپ نے قرض لیا اس کو قرض دینا ہوتا ہے یا نہیں دینا ہوتا؟ زور سے بولے دینا یا نہیں دینا؟ یا نہیں دینا؟ قرض تو دینا ہے. میں نے آپ کو 100 پاؤنڈ دیا اور دیا قرض حسنہ کہتے ہیں اس کو, تو وہ قرض حسنہ جو ہے وہ مجھے آپ واپس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ سر پہ چڑھا رہے گا نہیں چڑھا رہے گا؟ اور جب اس کو ادا کر دیں گے خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو ایک قرض ایسے ہوں گے جو ہم نے آخرت میں دینے ہوں گے, وہ شکل نیکی جائیں گے. کس کی شکل میں جائیں گے؟ ہم نے قرض دینا ہوگا. کس کا قرض؟ کہ میں ایک شخص کی برائی کر رہا ہوں,
غیبت کر رہا ہوں، اس کا قرض میرے سر پہ چڑھ گیا کہ میں نے اب اس کو اتنی نیکیاں آخرت میں دینی ہے، اور دلوانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہوں گے. یعنی وہاں تو کوئی رک بھی نہیں سکتا کہ میں نہیں دوں گا. اس قرض کا دلوانے والے کون ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہوں گے. تو ذرا ایک اور مراقبہ کر کے میں اور آپ یہ سوچیں کہ آج ہم نے کتنے قرض اپنے سر پہ چڑھا لیے ہیں. سوچ لیں، دل کے اندر جو خیالات ہیں کسی کے خلاف وہ بھی قرض چڑھ گیا. زبان سے نکلی ہی بات، آنکھوں سے نکلی ہی بات، ہاتھ سے نکلی بات، طرز سے نکلی بات، دیکھنے والی بات کہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو حسد سے دیکھ رہے ہیں، دشمنی سے دیکھ رہے ہیں، محبت سے دیکھ رہے ہیں، بغض سے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں خود بتا دیتی ہیں کہ اس میں کئی شمار قسم کے گناہ کمایا جاتا ہے، کئی شمار قسم. یعنی صرف دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے آدمی کو کہ یہ حسد کر رہا ہے، یہ جلن کر رہا ہے، یہ محبت کر رہا ہے، یہ بخل کر رہا ہے. سارا کچھ آنکھوں کے ساتھ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جتنے انسان کے ہاتھ کے ساتھ بھی نہیں ہوتا ہی نہیں ہوتا. کتنے قرض چڑھ گئے میرے بھائیوں، جتنے قرض ڈیبٹ اور وہ جو کریڈٹ اکاؤنٹ بنتا ہے، اگر آج ہم شام کو بیٹھ کے بیلنس بنائیں، اپنے بیلنس شیٹ بنائیں کہ ہمارے پہ کتنے قرض چڑھے ہیں، تو خود فیصلہ کر لیں کہ کتنے قرض ہیں اور دلوانے والے کون ہوں گے. اللہ کریم بچ جائیں گے. اب یہاں تو چلو مار جائیں ڈنڈی، بینک کے پیسے کھا گئے، اس کے پیسے کھا گئے، چل رہا ہے معاملہ، کوئی کون کہتا ہے، کون دلوا سکتا ہے. کوئی یہ آ کے کسی کنڈی کھڑکا دے گا، حضرت صاحب آپ کے فلاں آدمی نے کھا لیے پیسے، تو بیچارہ اتنے زور لگا سکتا ہے اور کتنا زور لگا سکتا ہے. یا کسی آدمی کے پاس جائے گا، جناب یہ آپ فیصلہ کر دیں، آپ کو جاننے والا تھا، یہی ہوگا نا. وہاں تو زبردست معاملہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی. سب سے پہلے کہیں گے بچہ ادھر لے اپنی نیکی ساری، یہ کھڑا ہے اس کو پہلے نیکیاں دیتا ہوں، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. سب کھڑے ہوں گے وہاں، پوری امت، علماء بھی، قاری بھی، حضرت صاحب بھی، پیر صاحب بھی، سب ماشاءاللہ لائن میں لگے ہوں گے. اور اس وقت پتہ چلے گا آدمی کہاں ہے اور کیا حساب ہے اس کا. تو میرا خیال ہے ہم تو اس میں شمار کریں جس کے پاس وہ ایک نیکی بھی نہیں ہوگی. وہ ایک نیکی والا بھی مجھے لگتا ہے ہمارے مقابلے میں بڑا امیر ہوگا. ہوش کرنا چاہیے، عقل کرنی چاہیے، سمجھنا چاہیے، شعور پیدا کریں. موت سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے. قبر اتنی نزدیک لے کے جاتی ہے ہر لمحے، ہمیں کس قدر قریب کر رہی ہے انسان کو، کس قدر قریب کر رہی ہے. لیکن دو دشمن جو ہمارے ہیں، نفس اور شیطان، وہ جنگل چلاتے ہیں، وہ ٹیکس استعمال کرتے ہیں، وہ دھوکے دیتے ہیں، وہ غلط مشورے دیتے ہیں، وہ ایسے ایسے بڑے دھوکے دیتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں انسان کو قبر سے دور رکھتے ہیں، موت سے دور رکھتے ہیں. وہ مواقع آنے ہی نہیں دیتے کہ کسی طریقے سے انسان اس چیز کی تیاری کر لے جس انسان کو قابو آنے والا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں دوستو، غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمیں آخرت ہے، یہ فکر آخرت ہے دوستو. تو جو نیکی ہمارے پاس نہیں ہوں گی، وہ کہیں گے کتنی نیکی، کہتے 10 لاکھ 10 کروڑ کے مکان چھوڑ کے آیا ہوں، اتنی جی گاڑیاں چھوڑ کے آیا ہوں، اتنے جناب یہ بنگلے چھوڑے ہیں، اتنی دکانیں چھوڑی ہیں، تو یا اللہ یہ سب کچھ تو آج اس کو دے دے. اللہ تعالیٰ کہتے اس کو ٹھپ کر دے، اس کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سب تو اتنی نیکی نکال دے تاکہ تیرا حساب میں پیدا. ان 10,000 بنگلے کوٹھیاں اور جو ہے بنانے کے چکر میں انسان نے کیا، وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا. وہ تو کہتا ہے ویلیو کچھ نہیں ہے، وہ تو مٹی ہوگی، وہ تو ریت سے آنکھ بند ہو جاتی ہے، وہ تو ریت بن جاتی ہے، اس کا تو شمار ہی نہیں ہوتا. وہاں ایک دم جو آنکھ کھلتی ہے تو ایک نیکی ایسی اتنی قیمتی بن جاتی ہے کہ جس انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو بہت آت نیکیوں کی آج. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے بزرگان یہ روایت ان کی ایک پیش کرتے ہیں. میں تو ایک بات کہتا ہوں بھائی، ایسی چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں انسان کو کہ جس میں کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی قسم کی کوئی اس پہ ریسٹرکشن نہیں ہے. بھائی نماز کے لیے تو یہ نا آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں تب نماز ہم پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، ہزار چیزیں. لیکن اللہ پاک نے تو ایسے وسائل دے دیے ہیں نیکیوں کے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. ہر لمحہ انسان نیکی کما سکتا ہے. کیا بات ہے، اللہ والوں کی بھی عجیب چیز. میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں، دیکھیں وہ تو ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس چیز کی کہ نفس اور شیطان مارتا ہے ہمیں، وہ تو ہے ہی دشمن عظیم ہمارا. تو ماشاءاللہ ایک مجموعہ تو ہے یہاں جو بیٹھا ہوا ہے، اور اس
ایک مخصوص انداز سے کچھ لوگ ہیں جو اپنا تزکیہ اور تصفیہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے ان کو اور اس میں کامیابی دے. تو میں اس وقت اس مجلس سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بھی الحمدللہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو مثالیں ابھی اس لائن میں نہیں ہے. تو میں ایک بات آپ سے کرتا ہوں بڑے کہ بھائی دعویٰ انسان نہیں کر سکتا. میں آج کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں ٹھیک ہے جی میں جی بس آج سے یہ کام کروں گا، بس مسجد سے باہر نکلوں گا، باہر نکلتے ہی فون آ جائے گا، فون آتے ہی وہ بات جو سن کے آئے تو شیطان اس کو ڈیم کرنا شروع کر دے گا، دوسرے حالت کو پھر سامنے لائے گا اور پھر وہ نیکی والا بنڈل پیچھے چلا جائے گا اور پھر دنیا کا بنڈل آگے آ جائے گا. اگر ایسا نہ ہو، یعنی یہ گیم ہے اس دنیا کے اندر، جیتتا وہی ہے جو صحیح راستوں پہ چلتا ہے، صحیح ہتھیار پکڑتا ہے، صحیح نصیحتیں لے لیتا ہے، نہیں صحیح ایڈوائز لے لیتا ہے، وہ کامیاب ہوگا. وہ مثال کے تو میں نے یہاں بات کی ہے، آپ برا نہ آئے تو میں عرض کر دوں آپ سے، بہت سے لوگ بیٹھے میری بات سن رہے ہیں، باہر نکلیں گے صبح ان سے ملاقات کروں گا تو ڈھیل ہو چکے ہوں گے، اس سے دوسرے ڈھیل ہو چکے ہوں گے. جی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہوں جو میں نے اسٹینڈرڈ وقت دیا انسان کا، ایک نیکی والا وہ کام نہیں ہوگا، قرض والا. تو میں ایک نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا آسان نسخہ ہے اور یہ بڑا قیمتی ہے، جو میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگان دین نے اس کو اختیار کیا ہے. انشاءاللہ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، گارنٹیڈ کہ آج جو شخص یہاں بیٹھا ہے جس پہ بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے اس وقت، قرضہ سمجھ گئے نا، بتا دیں قرض کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے نا آپ سے، جب بہت قرضہ چڑھا ہوا ہے اور حالت یہ ہے کہ اس قرض کو اتارنے کے لیے جیب بالکل خالی ہے نہیں، کیونکہ ہماری ماں سمجھ نہیں ہے کیا حساب ہوگا. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ جو نسخہ آپ کو پیش کروں گا، جس مجلس ایسی ہے نا، بزرگوں نے گارنٹی دی اس چیز کی کہ ایسا شخص ایمان کے ساتھ جائے گا اور بخشی کے ساتھ جائے گا، سبحان اللہ، امیر ترین انسان کو گزرے گا. بتاؤں طریقہ، کمانی ہی نہیں کیا، طریقہ بتا دوں آپ کو لیکن کرنا پڑے گا، ہاتھ کھڑا کر. ماشاءاللہ بہت آسان ہے، بزرگوں نے ماشاءاللہ اس کے طریقے نکالے، شیطان اور نفس کو کیسا مارا جائے، اس کو کیسا الٹا کیا جائے. یہ تو ہے نا کہ اس کے ساتھ مقابلہ تو ہم نے کرنا ہے، یہ تو اس کے مشن ہے کہ بھائی اس کو کہاں لے کے جانا ہے، کھڈا ہی بنانا ہے، اس کو تحقیق کرنی ہے، اس کی ننگ اٹھانا ہے، اس کو ننگا بالکل آخرت میں اٹھانا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسے نیک انسان پیدا کیے ہیں جو الحمدللہ ایسے طریقے سے شیطان نفس سے لڑنا آتا ہے ان کو، اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں. آپ سنیں ایک طریقہ آپ بتاتا ہوں، کریں گے تو انشاءاللہ، کیونکہ میرا آزمایا ہوا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بتا دوں. کیا تو بڑا مشکل ہے کنٹرول کرنا اپنے آپ کو، بھی نیکی کمانا، ہر وقت نیکی کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہے انسان کے لیے. مطلب اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں آپ سے آنیسٹلی. آدمی کہے ہر وقت نیکی کیسے کماؤں، دنیا بھی تو ہے نا، معاملات بھی ہے نا، سارا کچھ ہے، تو ایک کام کر لیتے ہیں، بس ایک کام کر لیں، انشاءاللہ ایسی نیکی کمائیں گے کہ شیطان بھی حیران ہو جائے گا. کس بتاؤں طریقہ، بڑا آسان طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کر لو. کیا بتایا، کسی دوستی تو کرتے ہیں آپ نہیں کرتے؟ نہیں، کاروبار کی دوستی ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہوتی، بزنس کی دوستی ہوتی ہے، ہم سایہ اس کی دوستی ہوتی ہے، چلتے چلتے دوستی تو ہوتی ہے دنیا میں. لیکن میری بات بھی مان لو، کسی اللہ والے سے کیا کرو، میں بڑی بات تو نہیں کہہ رہا، کسی اللہ والے سے جو آپ کو اللہ والا نظر آئے. یہ بھی اسٹینڈرڈ آپ کا اپنا ہے، یہ نہیں کہ بھائی کوئی اسٹینڈرڈ میں دے رہا ہوں آپ کو، نہیں، اللہ والا. تو کسی اللہ والے سے دوستی کر لو، انشاءاللہ کلمہ پڑھتے ہوئے جنت میں جاؤ گے. اب میں اس کو قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں آپ کے ساتھ، گپے نہیں مار رہا، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. کیسا طریقہ نکالا انہوں نے. اب میں ڈبہ ہوں، بالکل ڈبہ سمجھتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں اندر، اور یہ میرا حال تھا. اپنی مثال پیش کر رہا ہوں، بالکل ڈبہ، کچھ بھی نہیں. میں نے کیا کیا، ایک اللہ والے سے دوستی کر لی. اب دوستی کر لی تو اب میں بتاتا ہوں کیا چکر چلتا ہے، یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے معاملہ. جب آپ کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کریں گے، آپ خود بھی دیکھنا اپنے گروانے منہ ڈال کے، تو کیا ہوگا، دوستی کی بات ہے نا،
جب دوست بن گیا کوئی اللہ والا تو جو وہ کرے گا وہ آپ بھی کریں گے، ورنہ پھر دوستی نہیں۔ اگر دوستی ہوگی تو جو وہ کر رہا ہے آپ بھی کریں گے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کہیں چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ تسبیح کرے تو کہیں میں بھی تسبیح کر لیتا ہوں، وہ ذکر کرے کہیں میں بھی ذکر کر لیتا ہوں، اس کو تہجد پڑھتا دیکھتا ہے، تہجد کی عادت ہے تو چلو میں بھی تہجد کر دیتا ہوں۔ لو لیٹ کرے لیکن ایک دن وہ وہی کرنے لگتا ہے جو اس کا دوست کر رہا ہے۔ دیکھیں اور گھنٹی ہے بالکل گھنٹیڈ بات ہے، تو ہوتا ہی یہی۔ آپ کسی دوستی کر کے دیکھ لیں، آپ پہ وہی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا جو آپ کا دوست ہے رنگ۔ اور اس دوستی کے اندر تین چیزیں بہت ضروری ہیں جس کو رابطہ کہتے ہیں۔ اگر یہ منزل ہم نے لینی ہے تو تین چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اس دوست کے ساتھ ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک اعتقاد، ایک محبت، ایک اطاعت اور خدمت۔ جب یہ تین چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اعتقاد ہوتا ہے اس آدمی پر کہ بھائی جو بات بھی کرے گا کس سے، قرآن اور شریعت کی روشنی میں کرے گا، مجھے اعتقاد ہے اس پر، اس کی جو بات بھی ہوگی کس پر ہوگی، ایک ترازو اس کے پاس ہے، اس سے آگے نہیں جائے گا، نہ کشف ہے نہ کرامات ہیں، کچھ چیز پہ نہیں مانتا یہ بات۔ جب بھی کوئی کام کرنا ہے اس نے کس پہ کرے گا، قرآن اور حدیث پر۔ کرامات یہ وہ کچھ نہیں، دو چیزیں ہیں اس کے اسٹینڈرڈ، یہ اس نے سیکھا ہے، قرآن اور حدیث۔ اس پر اعتقاد رکھا جائے گا کہ یہ ہر بات قرآن اور حدیث پر چلتا ہے، تو یہ اعتقاد پکا ہو گیا کہ جو بات یہ کرے گا بالکل صحیح کر رہا ہے۔ جب انسان دوست بنتا ہے کسی کا تو کیا ہوتا ہے، لا محالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور اس میں خاص طور پر اللہ مدد فرماتے ہیں نا، اس کے اندر خاص کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محبت بھی پیدا فرما دیتے ہیں، خود محبت ہو جاتی ہے اس شخص سے، لا محالہ خود بخود۔ جب اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبت ایک اور کام کرتی ہے۔ محبت کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، اعتقاد کے ساتھ محبت کیا کام کرتی ہے آگے، وہ پھر محبت ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کی بھی نقل بھی کرنے لگتا ہے۔ تجربہ کر لیں آپ، یہ محبت ہے۔ تو جب اس آدمی سے اس کو محبت ہو جائے گی، کبھی نہیں کہے گا وہ آپ کو کچھ فورس نہیں کرے گا کسی قسم کا، کہ جو اس نے کیا ہوگا، اور یہی سائن ہے محبت کا۔ یہ تو ہے نا، ہم کہتے ہیں آج نبی پاک سے بہت محبت ہے، محبت، عاشق تو بہت ہے نا، کتنے عاشق ہیں آج، لیکن ایک اسٹینڈرڈ دے دیا کہ میرا عاشق تو وہی ہے جو میری اتباع کرے گا اور اطاعت کرے گا، جو میری سنت پہ چلے گا، میرا عاشق وہی ہے۔ باقی جو کہتا ہے جو بھی اسٹینڈرڈ اپنا رکھے وہ اسٹینڈرڈ جو ہے نامقبول ہے، معتبر نہیں ہے۔ ایک معتبر ہے جو کیا کرے گا، اتباع، جس قدر سنت کا اتباع ہوگا اسی قدر میرا وہ عاشق ہوگا۔ اللہ کی نعمت کہتا ہے، پھر کرتے کرتے وہ اتنا بڑا میرا عاشق بن جاتا ہے تو پھر میں اس کی انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہی جنت میں لے جاؤں گا۔ من احب سنت احمد، یہ حدیث ہے نا۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر آپ نے اس شخص سے جس سے دوستی کی ہے سچی محبت پیدا ہو گئی تو پھر آپ میں باقاعدہ اس میں اطاعت آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو اللہ والا ہے، تو اس کی اطاعت کریں گے تو جو کر رہا ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ الحمدللہ دیکھتے دیکھتے وہ زندگی آپ کی نیکیوں سے بھر جائے گی، قرض اترنا شروع ہو جائیں گے، ایک ہجوم ہو جائے گا نیکیوں کا جس کو آپ سنبھال بھی نہ سکیں گے۔ شرط یہی ہے کہ تین چیزیں اس میں چاہیے، اعتقاد چاہیے، محبت چاہیے اور اطاعت اور خدمت چاہیے۔ جس وقت یہ کنٹ ہو گیا آپ نے اس آدمی کے ساتھ رابطہ شیخ یہ تصور کی باتیں کر رہے ہیں نا، تو مجلس ایسی ہے، ہو گیا تو الحمدللہ پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ بس ہم نے تو سب عادت ہی پڑ جائے گی اس کی نقل کرنے کی، عادت ہی پڑ جاتی ہے آدمی کو، بھائی ہم نقل کریں اس انسان کی، جیسے وہ کریں ہم بھی ویسے کریں۔ اور یہی بات ہے کہ جب کسی شیخ کو آپ دیکھیں گے، کسی خانقاہ میں جب جائیں گے، جیسے کسی اللہ والے کے پاس جائیں گے، آپ دیکھیں گے جتنے بھی اس کے مرید ہوں گے سب میں اسی کا رنگ نظر آئے گا۔ آپ جا کے دیکھ لیں کسی خانقاہ میں، سب میں اسی کا رنگ نظر آئے گا۔ دور سے آدمی کہتے ہیں یہ جی فلاں کا مرید ہے، یہ تو فلاں کا مرید ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے اس طرح؟ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں میں، یہ فلاں صاحب کو مرید ہے، فلاں صاحب کو، کیوں؟ کیونکہ رنگ چڑھ جاتا ہے اس پر، تو قانون ہے۔ اور اس کی بشارت جنت کی جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ایسے شخص جس نے کسی اللہ والے سے محبت کی اس پہ جنت جائے گا، وہ جنت پہ چلا جائے گا، بالکل جائے گا، گارنٹیڈ جائے گا، بخشایا ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اس نے ارشاد فرمایا، خود سرکار رسول کا قول ہے، انت احب من احببت،
یہ اللہ نبی سرکار کی حدیث ہے کہ جس سے تو محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا. جس سے تو محبت کرے گا تو اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر آپ نے ایسے شخص سے محبت کر لی کہ جو جنت کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے, نیکی کمانے کے چکر میں رہتا ہے, اور دنیا اس کی شہادت دیتے ہیں کہ نیک آدمی ہے, یہ جنتی آدمی ہے, تو پھر اللہ کے نبی نے تو بتا دیا کہ کس کے ساتھ جائے گا. اگر تیری محبت اس کے ساتھ ہے تو جنت میں بھی جائے گا اس کے ساتھ. میرے بھائیو, یہ ایک نسخہ ہے جو اللہ والوں نے پیش کیا ہے شیطان اور نفس سے لڑنے کا, کہ ہم تو بہت کمزور آدمی ہیں, اکیلا ہم کام نہیں کر سکتے. ہم کوشش کرتے ہیں پھر ہمیں چکر دیتا ہے, ٹرکیں مار دیتا ہے. تو اس کے لیے ضرور بضرور ہمیں کسی آدمی کا ساتھ چاہیے, ضرور بضرور ہمیں کسی آدمی کے ساتھ دوستی چاہیے. اور اس کا اشارہ یہ دے دیا, اللہ کے نبی نے اس کو ثابت کر دیا کہ اگر یہ کام تم کرو گے, کسی ایسے انسان سے محبت کرو گے, تعلق رکھو گے, دوستی رکھو گے, تو تمہاری جنت کے راستے کھول دیے چلے جائیں. تو میرے بھائی یہ بہت اچھا نسخہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس پر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ دیکھیں, ایک بہت بڑے بزرگ کی مثال آپ کو شاید پہلے بھی دیا, پھر دیتا ہوں. سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے ہیں, اور آپ سب علماء کرام ان کو جانتے ہیں, بلکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھ رہے تھے سیرت, نامکمل رہ گئے تھے, تو ان کے یہ شاگرد تھے, تو انہوں نے یہ مکمل کیا, اور کافی جلدوں کے اندر سیرت ہے. اور وہ ایسی مستند سیرت کی کتاب ہے کہ پوری دنیا اس کو مانتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتاب لکھی, آپ کی حیات مبارکہ پر, بہت مستند کتاب ہے جلدوں پر. اور یہ ان کا تاریخی کام ہے, اللہ پاک نے ان سے لیا, سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. تو جس وقت انہوں نے یہ تحریر ختم کر لی, سیرت کتنا بڑا کام تھا, اللہ پاک نے لیا, تو ان پہ اللہ تعالیٰ ہر نیک کام کرنے پر ایک اجر نصیب فرماتا ہے انسان کو, یاد رکھیں. وہی حدیث پہ آتی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ساتھ کرتا ہے. تو ان کی محبت کا یہ ایک اظہار تھا, والانا عشق تھا نبی پاک کے. انہوں نے ایک پوری اتنی کتابیں لکھ دی سیرت کی, اور کیسے کیسے واقعات لکھے ہوں گے. جب وہ لکھتے ہوں گے حدیثوں کو, واقعات کو, تو کس قدر فرشتوں پہ رحمتیں بھیجتے ہوں گے. آپ سوچیں کس قدر ان پہ اللہ تعالیٰ کے فضل ان پہ ہوتے ہوں گے. اور جو اب تک قیامت تک جب دنیا اس سیرت کو پڑھتی جائے گی, تو مجھے بتائیں کس قدر ثواب ان کو پہنچے گا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر ان سے خوش ہوں گے. اللہ نے کیسے ان کو کس طریقے سے انعام عطا فرمایا, کیا انعام میں بتا رہا ہوں آپ. یہی نسخہ. وہ بیٹھ گئے, اس وقت تک ان کا کسی شیخ سے تعلق نہیں تھا, کوئی آدمی نہیں پکڑا تھا. لیکن کیونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کہ اللہ سبحانہ کی سنت ہے, اب قانون ایسا ہی ہے کہ ہر انسان اکیلا ہو تو نفس اور شیطان اس کو جکڑ لیتا ہے, چاہے کسی مقام پر بھی ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اس طریقے سے نکالا اس مقام سے کہ اکیلا ہے, کام اس نے بہت اونچا کیا ہے, اور تو ابھی اس نے تو مرنا ہے, موت دور ہے اس سے. تو ہو سکتا ہے شیطان اور نفس اتنے بڑے کام کے باوجود بھی اس کو گھیرا دے دے. تو اس کو چاہیے کہ یہ ضرور کسی آدمی کے ساتھ دوستی کر لے, تاکہ گارنٹیڈ ہو جائے کہ جناب جنت میں جائے گا شخص. دیکھیں کیسے اللہ پاک نے کرایا. ورنہ کیا تھا, ان کا نفس تھا, میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے, میں تو بہت بڑی تحریر کی ہے. پھر اس کے بعد دنیا کی تعریفیں, کوئی آدمی کو کام کر لے تو تعریف کرتے ہیں دنیا, ظاہر ہے تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے, تو آدمی بھول جاتا ہے جب تک کہ کسی نے اس کے نفس کو نہ مارا ہو. وہ تو بھول جائے گا, کپا ہو جائے گا, یہ میرا کام ہے جی, یہ میں کر رہا ہوں, فلاں ہو رہا ہے. وہ تو بڑا خوش ہوتا ہے, اور لوگوں کو سن کے بڑا خوش ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ گھاٹے میں جا رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے میں برباد ہو رہا ہوں. شیطان کس طریقے سے اس کو پکڑ رہا ہے, کس طریقے سے جکڑ رہا ہے, اس کو پتہ نہیں. خوش ہوتا ہے, اپنی تعریف کرنے میں بھی خوش ہوتا ہے, اور لوگوں سے تعریف کرانے میں بھی خوش ہوتا ہے. اس شخص بڑا خوش ہوتا ہے دیکھ کے. تو اللہ نے دیکھیں کتنا بڑا انعام ان کو دیا, کتنا بڑا انعام دیا آخرت کا. کیا بیٹھے تھے, ایک دم خیال ڈالا, جب تحریر ہو گئی مکمل ان کی کتاب, ایک دم خیال ڈالا تو رو پڑے. تو نہیں میں کہنے لگے سلمان, تو نے یہ پوری سیرت کی کتاب تو لکھ دی, اور اتنا بڑا تو نے کام کر دیا, تیرے اندر ہے کیا؟ تو کیا پاک بھی ہے؟ تیرے اندر کوئی اس کا اثر ہوا ہے؟ تیرے اندر کوئی اس کی ایسی جھلک آئی ہے کہ تو بھی اس میں سے کوئی عمل کر رہا ہے؟ دیکھیں اللہ نے کیسا احساس دیا, ورنہ کون ان کو احساس دلا سکتا تھا. یہ تو صرف اس کا انعام تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا. اللہ نے کیسے نکالا, میں وہی راستہ بتا رہا ہوں آپ کو, کتنا مستند راستہ ہے. اب وہ بڑے رونے لگے تنہائی کے اندر, بڑے پریشان. تو پریشان ہوتے ہوتے اللہ نے ان کے دل میں ایک دم بات ڈالی کہ بھائی یہ تو بات ایسے ہی ہے
کیا تجھے خود اپنے اندر کا نہیں پتا؟ مثال کے طور پر آپ تیار ہونے ہیں، آپ نے تیار ہونے جمعے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آپ کے گھر میں شیشہ نہیں ہے، آپ نے امام باندھنا ہے، سرما لگانا ہے، ماشاءاللہ تیاری کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، شیشہ نہیں تو کتنی پریشانی ہوگی آدمی ہوتی ہے نا، بھائی میں کیسے تیار ہوں؟ تو آدمی کا یہی حساب ہے کہ جب تک کوئی سامنے شیشہ نہیں ہوگا اس کو کیسے پتہ چلے گا میرے اندر کیا ہے، میرے اندر کیا برائی ہیں، میرا نفس مجھے کیا چکر دے رہا ہے. تو فوراً وہ سمجھ گئے. اللہ نے زیادہ ان کے دل میں ایک دم خیال آیا کہ اس وقت جو بہت بڑا آدمی ہے اور بڑا کبیر آدمی ہے جس پہ دنیا ساری جھکی ہوئی ہے وہ تو حکیم امت ہے، استھان بھی رحمۃ اللہ علیہ. فوراً اپنی گٹری باندھی اور سفر کیا اور پہنچ گئے تھانہ بھون. اتنے بڑے آدمی، اور جب ان کی خانقاہ میں گئے تو وہ خود حیران. حضرت کہ میں اس کو کہاں بٹھاؤں، تو اتنا بڑا، کیونکہ جس لحاظ سے وہ انسان تھے وہ تو بڑے معروف آدمی تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کام نہیں چلتا، کام وہی چلے گا جو میرا قانون ہے. تجھے کسی انسان کو پکڑنا ہی پڑے گا صفائی کے لیے. جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا، خطرے انسان کا، نفس و شیطان کا خطرہ ہے. کوئی کسی کو گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ وہ راستہ انسان نہ پکڑ لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمایا راستے. وہ کہا جی میں تو حضرت ایک کام لے کر آیا ہوں. وہ کس لیے تم آئے؟ کہ حضرت میں تو اپنی صفائی کے لیے آیا ہوں. تو استھانی کہتے ہیں رحمت اللہ، کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں کہ میں اس کو کیا نصیحت کروں. فرماتے میں اس کو کیا نصیحت کروں؟ کہتے ٹھہر جاؤ، خیر وہ تو حکیم امت ہے نا. تو کہتے سوچتا رہا میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. 3 رات 3 دن وہ اس خانقاہ کے اندر ٹھہرے ہوئے. اور حضرت بہت سے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ والے تھے. ابھی شک میں اب اس کا کیا علاج کروں، یہ کیا ہے. اللہ پاک نے ان کے دل میں ہلکا کر دیا کہ اسی کے ساتھ کیسا ٹریٹ کیا جائے گا، اس کیا معاملہ ہوگا. اب وہ جناب 30 دن تھا تو حضرت نے کہا بھائی اب آپ جا سکتے ہیں، 3 دن آپ کے ہو گئے ہیں خانقاہ میں، تو چلے جائیں. وہاں پر اس وقت آنا جانا جو تھا، حضرت عارف بلّہ جو تھے ہمارے، حضرت ڈاکٹر حی یہ بھی آتے تھے، حضرت شفیع بھی آتے تھے، ان کا سارا سلسلہ چلتا تھا. وہ لوگ سارے ان کے مرید تھے تو وہاں خانقاہ میں ان کی رونق لگتی تھی. تو یہ ڈاکٹر حی بتا رہے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ پھر جناب وہ چوکڑ کے ساتھ منہ سر رکھ لیا اور رونے لگے. رو رہے ہیں. تو ڈاکٹر حی کہتے ہیں میں گیا، میں حضرت کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں بھائی کیا بتائیں آپ کو حی میاں، ہم تو اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے. ہم نے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھا تھا. ہم نے تو پتہ نہیں اپنے اندر علم علوم کے ہجوم ڈالے تھے. میں قسم کھا کہتا ہوں وہ کوئی علم نہیں تھا، علم تو یہاں پر ہے جو ان کے پاس ہے. اور پھر رونا شروع کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تشریف لائے. کہتا ہے بھائی اب آپ جا رہے ہیں؟ کہتا ہے حضرت کی نظر، وہ کہہ رہے ہیں ان سے. تو حضرت القا کیا انہوں نے، یا میں تصور کی بات القا کیا تو حضرت کے زبان سے جو لفظ نکلے وہ کام بن گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی جس لائن کے لیے تم آئے ہو، جس کام کے لیے تم آئے ہو، وہاں تو ایک ہی چیز سے کام بنتا ہے کہ فنا ہو جاؤ. ایسے کہ ہاتھ سے فنا ہو جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت نے ہاتھ سے اشارہ کیا فنا ہو جاؤ تو قسم کھا کہتے ہیں سارے جن بلائیں اور جتنی شیطان تکبر سب ایک دم میرے سینے سے نکل گیا. ساری دنیا میں یہ تبدیل ہوگی. مسلمان کہتے ہیں میری ہر چیز ختم ہو گئی. اور ڈاکٹر حیف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کافی کچھ دنوں کے بعد مجھے ان کے گھر جانا ہوا اور میں ان کو جانتا تھا کیا حالات ان کے. جب میں گھر پہ گیا تو وہ گھر مجھے وہ گھر ہی نظر نہیں آتا تھا. وہاں صرف چٹائی تھی، ایک لوٹا تھا، ایک تسبیح تھی، ایک داتن تھی. پورا گھر جو تھا تواضع، انکساری اور ایک عجیب کیفیت کا گھر بن گیا تھا. تو میرے بھائیو یہ معاملہ ہے، ایسے ہی ہے. یہ ایک نسخہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو الحمدللہ ہمیں نسخہ کرنا چاہیے کہ کسی اللہ والے سے ساتھ 3 حالات کے ساتھ تعلق پیدا کریں. یہ حالت ہونی چاہیے. اگر یہ حالت نہیں تو کام نہیں بنے گا. کون سی بتائیں 3 حالت؟ اعتقاد ہو پورا، چاہے دنیا جو چاہے کہ نہیں میرا شیخ، کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ کو راستہ مل گیا، آپ نے جو چاہے گئے، لیکن میرا شیخ ہی ہے. اعتقاد اتنا پکا ہو، حضرت فرماتے تھے کتنا پکا ہو کہ جتنا بڑے بھی بزرگ کوئی آ جائے، عزت سب کی، احترام سب کا، لیکن اعتقاد کس سے؟ اپنی شیخ سے. 3 چیزوں کو ساتھ رکھ کر آپ کسی بزرگ سے تعلق رکھ لیں. وہاں نہ آپ کو پیسہ دینا ہے، نہ چندہ دینا ہے، نہ آپ نے کوئی وہاں سے مال دینا ہے، نہ دکان دینی، کچھ بھی نہیں. 3 چیزیں آپ کو پیدا کرنی ہوں گی اس آدمی سے تعلق رکھنے کے لیے. نمبر 1 اعتقاد، پکا اعتقاد ہو.
یہ نہیں ڈول جائے، کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، امتحان آتے ہیں، یاد رکھنا، کیونکہ اللہ تک پہنچنا ہے بھائی. لندن تک پہنچنا تو کئی ٹیسٹ انسان کے آ جاتے ہیں، آتے ہی نہیں آتے. ٹکٹ نہیں مل رہا، بس نہیں مل رہی، دھکا لگ رہا ہے، فلاں ہو گیا، سیٹ نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہا، عمرے میں جانا، کتنی ٹیسٹ آ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تک پہنچنا ہے، اپنے مولا تک، اپنے مولا تک پہنچنا ہے، تو اس میں ٹیسٹ نہیں آئیں گے. 3 ٹیسٹ پاس کر لیں، 3 ٹیسٹ کہ اس شیخ سے اعتقاد کو پکا کر لیں، چاہے دنیا کچھ ہو جائے. نمبر 2 اس کی محبت سے ضم ہو جائیں. نمبر 3 اطاعت اور خدمت مکمل سے کریں. جب 3 چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو وہ جو تعلق میں آپ کو بتا رہا ہوں، دوستی بتا رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. گارنٹیڈ ہے نبی پاک سے، یہ گارنٹی دی اللہ کے نبی نے. جس سے جو محبت کرتا ہے من احب، اسی کے ساتھ پہنچ جائے گا جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے.